بھارت کو اقوام عالم کے سب سے بڑے فورم پر شکست، سلامتی کونسل نے مسئلہ کشمیر کو داخلی معاملہ قرار دینے کا بھارتی موقف مسترد کر دیا، کشمیر کو عالمی سطح پر متنازع قرار دے دیا، چین کی خود مختاری کی بھی خلاف ورزی ہوئی۔ Let me start by saying the voice of the Kashmiri people, the voice of people of occupied Kashmir has been heard today in the highest diplomatic forum of the world. They are not alone. Their voices have been heard, their plight, their hardship, their pain, their suffering, the occupation, and the consequences of that occupation has been heard in the UN Security Council today. مسئلہ کشمیر تقریباً نصف صدی کے بعد اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں زیر بحث آیا۔ حالیہ اجلاس چین کی درخواست پر بلایا گیا، تمام 15 اراکین نے حمایت کی۔ ملیحہ لودھی کہتی ہیں کشمیر کے حالات پر دنیا بھر میں تشویش ہے۔ تاریخی موقع ہے، بھارت بے نقاب ہو گیا، سلامتی کونسل کے تمام اراکین کے مشکور ہیں۔ I'm new to this game. Thank you. کی بوچھاڑ کی تو رنگ اڑ گیا، پہلے زبان لڑکھڑائی، پھر انگریزی بولنا بھی بھول گئے۔ بولے مجھ سے اتنے سوالات کیوں کر رہے ہو؟ پاکستانی مندوب سے ایسے سوال کیوں نہیں کیے؟ کشمیر کے معاملے پر بڑی پیش رفت، روس نے بھی پاکستان کے موقف کی حمایت کر دی۔ بھارتی اپوزیشن جماعت کانگریس نے مسئلہ کشمیر پر سلامتی کونسل کے اجلاس کو بھارت کی ناکامی قرار دے دیا۔ کانگریس کے ترجمان نے کہا کہ سلامتی کونسل کا اجلاس پاکستان کی کامیابی ہے، بھارتی وزیراعظم کو اجلاس کی منسوخی کے لیے کوشش کرنی چاہیے تھی۔ ادھر سابق نائب امریکی وزیر خارجہ رچرڈ باؤچر کی مودی حکومت پر تنقید، کہا مقبوضہ کشمیر کی حیثیت ختم کرنے کا بھارتی اقدام بدترین اور تاریخ کو مٹانے کی کوشش ہے۔ پاکستان عمران خان صاحب کی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے۔ وزیراعظم پاکستان اور امریکی صدر کے درمیان رابطہ، مقبوضہ کشمیر کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ عمران خان نے ڈونلڈ ٹرمپ کو مسئلہ کشمیر پر پاکستان کے نقطہ نظر سے آگاہ کیا۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے وزیر اعظم کی امریکی صدر سے اچھی گفتگو اور مسئلے پر رابطے میں رہنے پر اتفاق ہوا۔ سلامتی کونسل کے 5 میں سے 4 مستقل اراکین سے وزیر اعظم کا رابطہ ہو چکا۔ وزیر اعظم عمران خان آج قوم سے خطاب کریں گے۔ سیکرٹری جنرل قومی نائڈو کا کہنا ہے سلامتی کونسل کا مینڈیٹ بین الاقوامی امن اور امان کا تحفظ ہے۔ ادھر ملائیشین وزیر اعظم مہاتیر محمد نے سیکیورٹی کونسل اجلاس کو خوشائند قرار دے دیا، جبکہ مقبوضہ کشمیر میں صحافیوں کو ہراساں کرنے پر کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ کا رد عمل، کہا کہ بھارت صحافیوں کو ہراساں نہ کرے، انہیں آزاد کام کرنے دیا جائے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے صدر آزاد کشمیر مسعود خان کی ملاقات، مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر تبادلہ خیال، کنٹرول لائن پر بھارت کی جانب سے بلا اشتعال فائرنگ کے معاملے پر بھی بات چیت کی گئی۔ آرمی چیف نے کہا پاک فوج کشمیر کاز اور کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ کنٹرول لائن پر بھارتی فائرنگ سے شہید لانس نائک تیمور اسلم فوجی اعزاز کے ساتھ باب پاکستان قبرستان لاہور میں سپرد خاک۔ شہید نائک تنویر کا جسد خاکی خانیوال میں آبائی گاؤں پہنچا دیا گیا، نماز جنازہ ادا ہو گئی۔ شہید سپاہی محمد رمضان کا جسد خاکی میاں چنو میں آبائی گاؤں پہنچایا گیا۔ کچھ دیر بعد نماز جنازہ کے بعد فوجی اعزاز کے ساتھ تدفین ہوگی۔ پشاور اور کوٹلی آزاد کشمیر میں موسلادھار بارش، نشیبی علاقے زیر آب۔ محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور، فیصل آباد، سرگودا، گجرانوالہ، اسلام آباد اور راولپنڈی میں آج پھر کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش کا امکان، جبکہ مالاکنڈ، کوہاٹ، بنوں، ڈیائی خان، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی بادل برسیں گے۔ حجاج کرام کی واپسی آج شروع ہوگی۔ آج جدہ سے 6 فلائٹس حجاج کو لے کر پاکستان پہنچیں گی۔ پہلی حج فلائٹ نمبر SW 794 صبح 7:35 پر پشاور لینڈ کر گئی۔ کراچی، فیصل آباد، اسلام آباد، لاہور اور ملتان میں بھی پروازیں پہنچیں گی۔
अमरीकी सदर की न्यू जर्सी में काबीना अरकान और सीनियर दिफाई ऑफिशियल से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना। हेडलाइंस आपने मुलाजा की। अहम खबर आपको देंगे मियां चन्नू से, जहां शहीद मोहम्मद रमज़ान की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। अवाम की कसीर तादाद की जनाजे में शिरकत। कर्नल एहसन की क़यादत में एक दस्ते ने पाक फ़ौज की नुमाइंदगी की है। मियां चन्नू में शहीद मोहम्मद रमज़ान की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है और अवाम ने कसीर तादाद में इस जनाजे में शिरकत की है। मज़ीद कौन कौन इस जनाजे में शरीक हुआ और नसीम अब्बास से मज़ीद तफसीलात लेंगे। नसीम बताएगा इस मुतल्लिक़। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये मियां चन्नू का जो नवाई गांव है विजियावाला, वहाँ पे इस वक्त जो शहीद है फौजी मोहम्मद रमज़ान, उसकी नमाज जनाजा जो अदा कर दी गई है। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे अवाम का एक जम्मे गफीर था जिन्होंने जनाजे में शिरकत की। यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर है DPO खानेवाल, उन्होंने, और DC जो है चौधरी इशफाक गुज्जर साहब, उन्होंने भी अपनी नुमाइंदगी यहाँ की। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि कर्नल एहसन की नुमाइंदगी में यहाँ पे जो फौज पाक फौज का एक दस्ता है, उन्होंने यहाँ पे इनकी नुमाइंदगी की। अभी थोड़ी देर बाद ये मुकामी जो कब्रिस्तान है वहाँ पे ये जिससे खाकी को ले जाया जा रहा है, यहाँ पे उन्हें सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा और वहाँ पे पाक फौज का जो दस्ता है वो उन्हें सलामी पेश करेगा। जी, मुकामी कब्रिस्तान में लिया जाएगा जहाँ उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। शहीद मोहम्मद रमज़ान की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। अवाम की कसीर तादाद ने जनाजे में शिरकत की। कर्नल एहसन की क़यादत में एक दस्ते ने पाक फ़ौज की नुमाइंदगी की। नसीम अब्बास से इस मुतल्लिक़ आपने हमें अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। भारत को अक़वाम आलम के सबसे बड़े फोरम पर शिकस्त हुई। सलामती कौंसिल ने मसला कश्मीर को दाखिली मामला करार देने का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया है। कश्मीर को आलमी सतह पर मुतनाज़ करार दे दिया। मलिहा लोधी कहती हैं कश्मीर के हालात पर दुनिया भर में तशवीश है। आज पूरी दुनिया मकबूजा कश्मीर पर बात कर रही है। कश्मीरियों को तनहा नहीं छोड़ेंगे, मसले का मुस्तकिल हल चाहते हैं। मकबूजा कश्मीर के लोगों की आवाज़ सुनी गई। कश्मीरी अकेले नहीं हैं, उनकी आवाज़ें सुनी जा रही हैं। Let me start by saying the voice of the Kashmiri people, the voice of people of occupied Kashmir has been heard today in the highest diplomatic forum of the world. They are not alone. Their voices have been heard, their plight, their hardship, their pain, their suffering, the occupation, and the consequences of that occupation has been heard in the UN Security Council today. The fact that this meeting took place is testimony to the fact that this is an internationally recognized dispute. There was an effort to stop this meeting from convening, and we are grateful to all 15 members of the UN Security Council for agreeing to having this meeting. This meeting has reaffirmed the validity of UN Security Council resolutions on the state, the occupied state of Jammu and Kashmir. As far as my country is concerned, we stand ready for a peaceful settlement of the dispute of Jammu and Kashmir. I think today this meeting nullifies India's claim that Jammu and Kashmir is an internal matter for India. Today the whole world is discussing the occupied state and the situation there, the human rights situation in Jammu and Kashmir, and it is an abysmal human rights situation with violations carried out with impunity by India. That too has been discussed by the Security Council today. This is the first and not the last step. It will not end here. It will only end when justice is done to the people of Jammu and Kashmir. Council members have expressed their serious concern concerning the current situation in Jammu, Kashmir, and also it's the general view of members that parties concerned should refrain from taking any unilateral action. According to relevant Security Council resolutions, the status of Kashmir is undecided and it's internationally recognized dispute. The Kashmir issue should be resolved properly through peaceful means in accordance with the UN Charter, the relevant Security Council resolutions,
and bilateral agreements. The constitutional amendment by India has changed the status quo in Kashmir, causing tensions in the region. China is deeply concerned about the current situation and opposes any unilateral action. What should be pointed out is that India's action has also challenged China's sovereign interests and violated bilateral agreement on maintaining peace and stability in the border area. And on that, China is also very much seriously concerned. And we wish to emphasize that such unilateral practice by India is not valid